نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت 57 سے 62 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، آیت 57۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، آیت 58۔ ترجمہ: جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان کی کسی ناکردہ گناہ کی وجہ سے ایذا دیتے ہیں انہوں نے بڑا بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ احزاب کی آیت 57 اور 58 کا۔ تفسیر: اللہ کو گناہ کر کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکال کر اسے ایذا دینے والے، اللہ ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے جو اس کے حکم عدولی کر کے، اس کی ممانعتوں کا ارتکاب کر کے اور گناہوں پر اصرار کر کے اسے دکھ پہنچاتے ہیں، اور اس کے رسول میں کوئی عیب یا برائی نکال کر اس کے محبوب رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صاحب عزت و جلال فرماتا ہے: زمانے کو برا بھلا کہہ کر انسان مجھے ایذا پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں اور میں زمانے کے دن رات الٹتا پلٹتا ہوں۔ ابن عباس نارا فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفیہ بنت حی بن اخطب سے نکاح کرنے پر طعنہ دیا تھا۔ بظاہر آیت عام ہے اور ہر قسم کی ایذا کو شامل ہے۔ جس نے رسول کو دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو دکھ پہنچایا، اور جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ واحد و قہار سے ڈر جاؤ، میرے بعد انہیں نشانہ طعن و تشنیع نہ بناؤ۔ جس سے صحابہ سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے، اور جسے ان سے عداوت ہے اسے مجھ سے عداوت ہے۔ جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو دکھ پہنچایا، اور جس نے اللہ کو دکھ پہنچایا اللہ اسے جلدی ہی پکڑ لے گا۔ آیت 58۔ الزام لگانے کی وعید، یعنی جو لوگ بے گناہ کے ذمے گناہ تھوپ دیں جن کی انہیں خبر بھی نہیں، اور ان پر ناحق الزام لگا کر ان کا دل دکھائیں، انہوں نے اپنے اوپر بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ لاد لیا۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ انسان کسی مسلمان مرد یا عورت کی طرف سے از راہ عیب و نقطہ گیری ایسی باتیں نقل کرے جن کی ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو، اور ناکردہ گناہوں
گناہ ان کے سر تھوپ دے۔ اس وعید میں اکثر کافر ہی شامل ہیں۔ پھر رافضی جو صحابہ کرام پر زبان تان و دراز کرتے ہیں اور ان میں عیب نکالتے ہیں جن سے اللہ نے انہیں بری رکھا ہے۔ اللہ نے ان کی طرف سے جو قابل تعریف باتیں نقل کی ہیں ان کے برعکس وہ ان میں کیڑے نکالتے ہیں۔ اللہ نے مہاجر و انصار کے بارے میں بتایا کہ میں ان سے خوش ہوں اور ان کی مدح فرمائی، لیکن جاہل و نادان انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان میں عیب نکالتے ہیں اور ان کی طرف ایسی ایسی شرمناک باتیں منسوب کرتے ہیں جن کی انہیں خبر تک بھی نہیں، اور نہ انہوں نے ایسی کسی بات کا ارتکاب کیا تھا۔ حقیقت میں یہ لوگ اوندھے دلوں کے ہیں کہ قابل تعریف و ستائش بزرگوں کی برائی کرتے ہیں اور شیطانوں کی تعریفوں میں آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں۔ غیبت کی تعریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا غیبت کیا ہے؟ فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اسے ناگوار معلوم ہو۔ پوچھا گیا اگر اس میں وہ بات ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے ورنہ الزام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں کی آبرو ریزی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ آیت 59۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ آیت 60۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ آیت 61۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ آیت 62۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے فرما دیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس سے آسانی سے ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، پھر ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے باز نہ آئے اور مدینے کے وہ لوگ بھی جو غلط افواہیں اڑا رہے ہیں تو ہم آپ کو ان پر مسلط فرما دیں گے، پھر وہ کچھ دنوں ہی آپ کے ساتھ شہر میں رہ سکیں گے۔ وہ پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں مل جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور خوب مارا پیٹا جائے گا۔ یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں بھی جاری رہا اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 59 سے 62 کا۔ تفسیر آیت 59۔ پردے کا بیان۔ اللہ اپنے رسول کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ مسلمان عورتوں کو، خصوصاً ازواج مطہرات کو اور صاحبزادیوں کو، کیونکہ وہ سب سے افضل و اشرف ہیں، فرما دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو چادریں اوڑھ کر نکلیں تاکہ جاہلیت کی عورتوں اور لونڈیوں سے ممتاز ہو جائیں۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو حکم فرمایا کہ جب وہ کسی ضروری کام سے اپنے گھروں سے باہر جائیں تو سروں کے اوپر سے چادر لٹکا کر اپنا چہرہ چھپا لیں، صرف ایک آنکھ ظاہر رکھیں۔ پھر فرمایا کہ یہ امتیاز کی قریب ترین علامت ہے، یعنی اس حیت سے وہ پہچان لی جائیں گی کہ آزاد و پاک دامن خواتین ہیں، لونڈیاں اور کسبیاں نہیں ہیں۔ اس زمانے میں مدینے کی گلیاں تنگ تھیں اور رات کو اندھیرے میں عورتیں قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر جایا کرتی تھیں۔ مدینے کے بدماش رات کو اندھیرے میں راستوں پر جا کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ اگر پردے والی خاتون کو دیکھتے تو یہ سمجھ کر کچھ نہ کہتے کہ یہ تو آزاد و پاک دامن ہے، اور اگر بے پردہ کسی کو دیکھتے تو لونڈی سمجھ کر اس کو چھیڑتے۔
پھر فرمایا کہ جاہلیت میں لا علمی کی وجہ سے جو کچھ گزر چکا سو گزر چکا، اللہ اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 60 بدمعاشوں کو انتباہ۔ پھر اللہ نے منافقوں کو جو بظاہر مومن ہیں مگر اندرونی کافر ہیں، اور انہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، یعنی زنا کاروں کو اور مدینے کے گنڈوں کو جو دشمن کے آنے کی جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، ڈرایا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ کر نیک نہ بنیں گے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر کے آپ سے انہیں تباہ کرا دیں گے اور آپ کو ان کی پہچان کروا دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس مدینے میں کچھ ہی دنوں اور ٹھہر سکیں گے۔ آیت 61 مگر اس تھوڑی سی مدت اقامت میں بھی ان پر لے دے ہی رہے گی، ہر طرف سے دھتکارے جائیں گے اور لعنت پھٹکار ہی میں گرفتار رہیں گے، جہاں بھی ملیں گے بے وجہ ذلت و قلت کے پکڑ لیے جائیں گے اور اچھی طرح سے مرمت بنا دی جائے گی۔ آیت 62 یعنی پہلے لوگوں میں بھی ایسے گنڈوں کے بارے میں اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ ایمان والوں کو ان پر مسلط کر کے انہیں ان کے قبضے میں دے دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ کے دستور میں تغیر آج تک نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ تھا سورہ احزاب کی آیت 57 سے 62 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔